آج انشاءاللہ ہم سورہ ماعون جو کہ اماں پارے میں موجود ہے اور آخری 10 صورتیں جن پر ہم کلام کر رہے تھے ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے طرز عمل کو ذکر کیا، جو لوگ آخرت کو جھٹلانے والے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دین کو جھٹلانے والے کی کچھ صفات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے اس کی ذات میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اب دین سے مراد یا تو یہ دین اسلام ہی ہے، یا دین جو ہے وہ آخرت کے دن کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو اب یا تو دین کو جھٹلانے والے سے مراد یہ دین اسلام کو جھٹلانے والا یا آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اسلام کے احکامات کو جھٹلانے والا ہو، آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہو، تو اس کی ذات میں کبھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ فذلک الذی یدع الیتیم، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو جھٹلاتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کے مال کو کھا جاتا ہے، یہ اس کی صفات کو بیان کیا گیا۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے، بچہ یا بچی کہ جس کے والد فوت ہو جائیں اور ابھی وہ نابالغ ہو۔ بعض اوقات ہمارے یہاں پر جو ہے وہ بڑے افراد جو ہوتے ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی والدین انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو یتیم ہو گئے، تو وہ عرفی اعتبار سے تو یتیم ہیں، کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کے والدین فوت ہو گئے وہ یتیم ہو گئے، لیکن شریعت مطہرہ نے جس کو یتیم قرار دیا ہے وہ نابالغ بچے جن کے والد نہ ہوں، اس کو یتیم قرار دیا گیا۔ اور یتیم کی فضیلت، اس کی کفالت کی فضیلت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بیان کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا تو اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ صرف محبت کا اظہار ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی مزید حسن سلوک کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا نان نفقہ اٹھایا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کی کفالت کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ بیان فرمایا کہ اس کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ طرز عمل ہوگا، اس کے لیے اتنا اجر ہوگا جتنا اس کے سر پر بال ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، یہ بشارت عطا فرمائی کہ وہ جنت میں اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا۔ ہماری انگلیاں تو اس قابل نہیں ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اشارہ فرمایا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی سننے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں پہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو، برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا جو یتیموں کے ساتھ ظلم کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اگر باپ انتقال کر جاتا ہے
تو یا تو اس انتقال کرنے کے والدین اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ اپنی بہو کو اور اپنے پوتے پوتیوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور ان کے بیٹے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یا اسی شخص کا بڑا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی بھابھی کو گھر سے باہر نکالے گا اور اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے گا۔ تو یہ بھی یتیم کا مال ہی کھانا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اور وہ مالدار تھا تو فوراً اس کی جائیداد کے اوپر نظر پڑی ہوئی ہوتی ہے ہماری۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گھر بدترین ہے۔ تو ایسی جو افراد ہیں، ایسے والدین ہیں کہ جو اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد اپنے پوتا پوتی جو یتیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مال آپ کھا رہے ہیں، ایک تو ویسے ہی اگر آپ کسی آدمی کا مال کھائیں، اس کی جائیداد پہ قبضہ کریں تو اس کی وعیدات تو ویسے ہی بیان کی گئی ہیں، لیکن اگر وہ مال یتیم کا ہو تو پھر اس کے لیے زیادہ سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وعیدات بیان فرمائی، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے منافق کی صفت بیان فرمائی کہ وہ یتیم کو دھکے دینے والا ہوتا۔ تو اب یہ منافقانہ طرز عمل، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہے کہ جس نے اس طرح کا کوئی ناروا سلوک کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اطراف میں موجود یتیموں کا لحاظ کرے۔ یوں ہی بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمزور ہے، یتیم ہے، چھوٹے بچے والے ہیں، تو بعض اوقات اس کی زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑوس کے اندر اگر کوئی موجود ہے تو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سارے رویے جو ہیں یہ منافقانہ اور کفار کے طرز عمل ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے رب نے جو ہمیں بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم یتیموں کا خیال کریں، ان کا لحاظ کریں، اور اس قدر لحاظ کرنے کا حکم دیا کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ جو ہے وہ گم گیا اور کافی دنوں سے نہیں مل رہا۔ تو ابھی وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ فلاں مقام پر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو وہ جیسے ہی اسے سنا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مل گیا اور وہ فلاں مقام پر موجود ہے، تو وہ اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپتا ہوا فوراً اس جگہ کی جانب بھاگنے لگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ بلایا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب وہاں پہ جاؤ نا تو اپنے بیٹے کو میرا بیٹا کہہ کے مت بلانا، اس کو یہ مت کہنا کہ اے میرے بیٹے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو بیٹا کہہ کے ہی پکاروں گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جتنی محبت کا اظہار کرنا ہو وہ گھر پر جا کر لینا، لیکن وہاں پر اگر تم اس کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو وہاں پہ دوسرے یتیم بچے بھی ہوں گے کہ جن کے والدین موجود نہیں ہیں، وہ تمہاری اس محبت کو دیکھ کر حسرت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ دل کے اندر ان کے شکوہ پیدا ہوگا، لہٰذا تم ان کی افسوس کا خیال، تم جو ہے ان کی کیفیت کا خیال کرنا۔ تو اس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت تک کا لحاظ کرنے کا حکم فرمایا، اور ہم ان کی کوئی کیفیت، بعض اوقات تو ایسے قصے سننے کو ملتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر کے اندر ان کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ان کے اوپر گھر کے اندر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو کھانے کے لیے صحیح طریقے سے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ بچے بیچارے، ان کے فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، باپ کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو فاقوں تک نوبت پہنچتی ہے اس کی وجہ ہمارے ظالم معاشرے کے کچھ لوگ ہیں۔ تو اس پہ توجہ کی بہت ضرورت ہے۔